تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے اسلام کے اندر پاکیزگی کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ پاکیزگی تزکیہ نفس یہ دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک ہے انسان کے ظاہر کو پاک کرنا اور دوسرے ہے انسان کا اپنے باطن کو صاف کرنا۔ ظاہر کو بھی صاف کرنے کی بڑی اہمیت حاصل ہے، حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، اور ایک جگہ فرمایا الطہور نصف الایمان، یعنی انسان کا ظاہری طور پر اپنے آپ کو صاف رکھنا اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ اور جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملنے والا بندہ صاف ستھرا ہو، تو صفائی ستھرائی کو ہمارے اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور دوسری صفائی ہے وہ ہے باطن کی صفائی۔ ہماری شریعت نے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی انتہائی اہمیت دی ہے کہ اس کا بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ باطن کے صفائی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل غیر اللہ سے پاک ہو، انسان کے اعتقادات اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق جو صحیح عقائد ہیں ان کے مطابق ہوں۔ انسان کا دل بغض، کینہ، حسد اور مختلف جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے پاک ہو تو اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور اسی تزکیہ نفس کو ہماری شریعت نے اتنی اہمیت دی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ بے شک جس نے تزکیہ نفس کر لیا اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی تم اپنے اعمال اچھے کیا کرو اور اپنے دلوں کو باطن سے پاک رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا بھی عظیم مقصد وہ یہی ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار مقام پر یہی ارشاد فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا لوگوں کے درمیان کہ آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، ان کے نفس کو پاک کریں۔ اور تزکیہ نفس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین موقع ماہ رمضان کا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر ہم صحیح طور پر عبادت کریں تو پھر ہم تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ یعنی تزکیہ نفس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچائے اور جائز کام کرے۔ تو رمضان میں ہمارے لیے یہ تمام چیزیں کرنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو جو چیزیں ہمارے لیے کھانا حلال ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھ کر ہم صرف اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اس کے رضا کی خاطر نہیں کھاتے۔ یہی اصل چیز تقویٰ کا معیار ہے۔ جس بندے کے اندر خوف خدا آ گیا تو پھر وہ ولایت کے جتنے مراتب ہوتے ہیں سب وہ طے کر جائے گا، کیونکہ جس بندے کے دل میں رب کا خوف ہو تو وہ بندہ کبھی بھی کسی کا کوئی حق نہیں مارے گا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ کسے معلوم ہے یا نہیں، لیکن میرا رب جانتا ہے۔ جب وہ بندہ اکیلے میں بھی کوئی گناہ کرنا چاہے گا تو اسے یہ خیال آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ تمام گناہ کو چھوڑ دے گا۔ تو اصل تقویٰ کا جو معیار ہے وہ خوف خدا ہے، اور یہی خوف خدا ہمیں ماہ رمضان دیتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر انسان صرف اپنے رب کے ڈر کے خاطر تمام حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے
فرمایا کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے تزکیہ نفس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا، یعنی انسان کی خواہشات اتنی ہیں کہ انسان کی جتنی بھی خواہش پوری ہو جائے کبھی بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ایک خواہش ہوتی ہے کہ پہلے میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، پھر وہ چیز آ جاتی ہے، پھر اگلی کی خواہش شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اگلی چیز آ جائے، پھر اس سے بھی بڑھ کر خواہش شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی خواہشیں تو اتنی ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے لیکن پھر بھی ارماں کم نکلے۔ تو انسان کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان اپنے خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر انسان اپنا تزکیہ نفس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے تزکیہ نفس کرنا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، تو وہ دلوں کو صاف کیا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو آپ کے مریدین نے کہا کہ جناب ایک شخص ہے، بہت مشہور ہے، بہت اچھا علاج کرتا ہے لیکن غیر مسلم ہے، تو ہم آپ کو اس کے پاس لے کر چلتے ہیں، وہ آپ کا علاج کر دے گا، وہ کچھ پڑھتا ہے، کچھ دم درود کرتا ہے، لوگ صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ آپ کی بہت طبیعت خراب ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کے کچھ مریدین اٹھا کر آپ کو لے جاتے ہیں، جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس نے کچھ کیا، اس کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے، آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو آپ اس شخص سے پوچھنے لگے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تیرے اندر کیسے ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ تیری جھاڑ پھونک کے اندر کے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں، حالانکہ تو غیر مسلم ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب میرے اندر خصوصیت یہ ہے کہ میں اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ اگر میرا دل چاہتا ہے ٹھنڈا پینے کو تو میں ٹھنڈا نہیں پیتا، میں گرم پیتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے چاول کھانے کو تو میں چاول نہیں کھاتا۔ میرا دل چاہتا ہے فلاں کام کرنے کو تو میں فلاں کام نہیں کرتا۔ پھر وہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے، چونکہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، وہ کیسا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ آپ نے فی الفور اس سے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تیرا دل کیا کہتا ہے کہ تو ایمان لائے یا نہ لائے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میرا دل تو کہتا ہے ایمان نہ لائے۔ تو کہا کہ تیرا تو قانون یہ ہے کہ تیرا نفس جو کہتا ہے تو اس کا الٹ کرتا ہے، لہٰذا تو ایسا کر، تیرا نفس کہتا ہے کہ ایمان نہ لانے کا، لہٰذا تو ایمان لے آ۔ وہ آپ سے متاثر ہوتا ہے اور ایمان لا کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو آپ کے ظاہری جسم کو اس نے صحت دی، بیماری کو دور کیا، لیکن اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اولیاء کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ جن کے توسط سے ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف خدا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔